کبھی بھول کر ہمیں تم نے کیا نہ یاد، کبھی بھول کر ہمیں ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اس شعر میں جگر اپنے محبوب کی بے اعتنائی و بے رخی کا اس سے گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی یاد میں انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکیں، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود محبوب ان سے غافل ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہندی اور سنسکرت میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اردو کے بڑے ادیب اور شاعر بنے ہیں، اور پٹنہ کے عالم خورشید کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ریاست بہار کے آرا ضلع میں پیدا ہوئے عالم خورشید کی ابتدائی تعلیم ہندی اور سنسکرت زبان میں ہوئی۔ ان کے گھر میں اردو کا کوئی خاص ماحول نہیں تھا، لیکن اسکول کے دنوں میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ عالم خورشید نے میٹرک کے امتحان میں اردو کے مضمون کو بھی شامل کر لیا۔ اس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میٹرک کے امتحان میں اردو کے مضمون میں فیل ہو جانے والا طالب علم آگے چل کر اردو ادب میں ایک خاص مقام پیدا کرے گا۔ سال 1980 میں عالم خورشید نے لکھنا شروع کیا اور بر صغیر کے قریب سبھی بڑے اردو رسالوں میں اپنی موجودگی لگاتار درج کراتے رہے۔ یہ جو ہم نے چھپنا لکھنے پڑھنے کا تو معاملہ جہاں تھا تو وہ سمجھیے 70-78 سے جو ہے شروع ہوا لکھنا، لیکن باضابطہ جو شروع ہوا وہ 80 کے بعد شروع ہوا چھپنا اپنا۔ تو 80 کے بعد 88 میں جو ہے خیال آیا، کچھ دوستوں نے کہا کہ اب کتاب جو ہے آپ کی آنی چاہیے، تو میرا پہلا مجموعہ جو ہے 88 میں بہار اردو اکیڈمی سے شائع ہوا ہے، جب میری بہت ساری چیزیں جو ہے چھپ چکی تھی رسائل میں، لوگ جان گئے تھے، تو وہاں سے کتاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 88 کے بعد پھر 10 سال کے بعد 98 میں دوسرا مجموعہ آیا زہر گل کے نام سے۔ پھر 5 سال کے بعد 2003 میں ایک خیال آباد کے نام سے آیا۔ پھر ایک ہندی میں مجموعہ آیا 1 آدھ سال کے بعد۔ پھر اس کے بعد 2008 میں کار ضیاء کے نام سے آیا، اور ابھی لیٹسٹ ایک مجموعہ آیا، لیٹسٹ کیا وہ بھی 2 سال ہو گیا، نہ یہ بستی ہماری نہ وہ صحرا ہمارا۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ عالم خورشید کا نام محمد خورشید عالم خان ہے۔ جب وہ سرکاری ملازمت میں آئے تو انہیں لکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنا نام بدل کر عالم خورشید رکھ لیا، اور اسی نام سے ان کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ کچھ دوست میرے افسانے لکھا کرتے تھے، کہانیاں لکھا کرتے تھے، ان کی غزلیں چھپتی تھی بڑے بڑے رسائل میں، تو ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوا کرتی تھی۔ تو میں اکثر ان لوگوں کا کبھی کبھی کسی غزل کوئی سنا رہا ہے تو اس کے کسی شعر کو ایسے ہی ہنسی مذاق میں تھوڑا سا ان کی کھچائی بچائی کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایک دوست میرا جو ہے بہت اس نے سیریسلی مجھ سے کہا کہ کسی بھی شعر کا اور کسی بھی تخلیق کا مذاق اڑا لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن لکھ کے دکھاؤ کبھی تو میں سمجھوں۔ تو مجھے گھر جا کے بہت ملال ہوا کہ ہم نے اس کو ہرٹ کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں جو اس طرح سے مذاق ان لوگوں سے کرتا ہوں کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لگا، ایک عجیب طرح کی چیز میرے اندر تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی کام آپ کریں گے تو وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو مجھے لگا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور میں لکھتا تھا۔ بچپن میں کچھ پیروڈی ویروڈی دوستوں کو کلاس ولاس میں سنانے کے لیے بنا کے دیا کرتا تھا۔
تو میں نے وہاں سے پھر اپنے آپ کو چینج کیا، کچھ ادب کی طرف دھیان دینا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، کچھ لٹریری میگزینس، کچھ شاعری واری بھی پڑھنی ہوئی، لیکن بہت زیادہ چیزیں نہیں آتی تھی. لیکن غزل وزل ہم شعر ویر کسی طرح سے موضوع کر لیتے تھے، اور ڈائری میں بہت کچھ لکھنا بھی شروع کیا. لیکن چونکہ میں اتنے لوگوں کو ہوٹ کر چکا تھا، اتنا مذاق اڑا چکا تھا کہ مجھے کسی کو دکھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو سنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو جب بہت کچھ لکھ چکا تو ایک دن جی میں خیال میں آیا کہ تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، جب ہم کسی کو سنائیں گے نہیں، جب ہم کسی کو دکھائیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم صحیح لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں، کیا ہے بھی میرے اندر کہ نہیں کچھ ہے. تو میں نے آزمائش کے طور پر کیا کہ اس زمانے کا سب سے مشہور رسالہ تھا شب خون، جس میں کوئی ایک بار چھپ جاتا تھا تو وہ اپنے لیے سند سمجھتا تھا کہ ہم اس رسالے میں چھپ گئے ہیں. تو میری ضد نے پہلی غزل شب خون کو بھیجی. اس کے بعد پھر ایک رسالہ بامبے سے نکلتا تھا جو بہت سالوں سے نکل رہا ہے، شاید آج بھی نکلتا ہے، اس کو ایک غزل بھیجی. اور ایک ہندی میں ساریکا میگزین نکلتی تھی، کبھی کنہیا لال نندن اس زمانے میں اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، تینوں کو بھیجی. بہت حیرت ہوئی کہ فوراً ایک ہفتے کے بعد تینوں جگہ سے لیٹر آیا کہ آپ کی چیزیں چھپ رہی ہیں. اور میں نے جو چیزیں بھیجی تو میں نے سوچا کسی کو پتہ نہیں چلے، تو جو میرا اوریجنل نام تھا محمد خورشید عالم خان، اور میں نے اس کو الٹا کر دیا، عالم خورشید کر کے بھیج دیا. وہ چیزیں چھپ گئی. پھر وہیں سے میرا سلسلہ ہوا شروع چھپنے کا، اور پھر لگاتار مطلب جتنے رسائل ہو سکتے ہیں اس وقت نکلتے تھے. پھر فورن کے جتنے رسائل، پوری دنیا میں جتنے رسائل ہیں، تمام رسائل میں بہت کثرت سے ہم چھپے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس شب خون میں جو ٹاپ میگزین سمجھا جاتا تھا، میری 70% چیزیں وہیں شائع ہوتی تھی. عالم خورشید بنیادی طور پر ایک اسپورٹس مین تھے، اور انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں کرکٹ اور فٹ بال میں اپنے ضلع کی نمائندگی بھی کی. ملازمت اختیار کرنے کے بعد ان کو لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور آج اردو ادب میں وہ اس مقام پر ہے جہاں ملک کی کئی اکیڈمیوں اور بیرون ممالک کی کئی تنظیموں نے ان کو کئی بڑے اعزاز سے نوازا ہے. ایک کامیاب اسپورٹس مین نہ بننے کا ان کو آج بھی ملال ہے. میری دلچسپی ایکچولی اسپورٹس میں تھی. میں باضابطہ وہاں آرا میں جو ہے ڈسٹرکٹ لیگ جو ہے فٹ بال کا، کرکٹ کا کھیلا کرتا تھا، اور بلکہ تمام جتنے آؤٹ ڈور اسپورٹس اور انڈور اسپورٹس ہیں ان سب میں میری بہت زیادہ دلچسپی تھی. بس پڑھنے کی حد تک معاملہ تھا کہ بس رات میں جو ہے فکشن وکشن سے دلچسپی تھی. تو ایکچولی ہم اسپورٹس ہی کے آدمی تھے. لیکن میرا ٹرن ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے ہم سروس میں آتے ہیں. گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے بیٹھے کمیشن کے ایگزام میں، اور میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا پٹنہ کے لیے. اب آرا اور پٹنہ بہت نزدیک کا معاملہ تھا، تو اس زمانے میں آرا سے پٹنہ ڈیلی پیسنجری کیا کرتا تھا. تو صبح نکلتا تھا وہاں سے 8 بجے، اور اس کے بعد سے پھر رات کو 8 بجے 9 بجے گھر پہنچتا تھا. تو اسپورٹ سے میرا ناطہ بالکل ٹوٹ گیا. تو ایک دن ایسے ہی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ کیا زندگی اسی کا نام ہے کہ کھایا جائے، پیا جائے، سویا جائے، مر جائے. تو میرا تو اسپورٹس بھی چھوٹ گیا. اب اس کا بہت ملال تھا، اب کیا کریں ہم، اپنا ہابی کو کدھر ہم ٹرن کریں. عالم خورشید بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہیں، اور غزل کی روایت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. عالم خورشید کے اب تک 5 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں، جس میں موسم کی تلاش میں، زہر گل، خیال آباد، نہ یہ ہستی ہماری نہ وہ صحرا ہمارا شامل ہے.
اس کے علاوہ ان کے مختلف مضامین رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ میرا تعلق شاعری سے ہے اور شاعری میں بالخصوص غزل سے ہے، اور غزل میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، غزل کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک کمپیکٹ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس کا ہر شعر ایک آزاد اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے سب اشعار الگ الگ ہوتے ہیں ایک غزل سے جڑے ہوتے ہوئے بھی۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم نے کہا پولیٹیکل چیزیں بھی آئیں گی۔ عالم خورشید کی زندگی ایک سفر کے جیسی رہی ہے۔ آج کل وہ پٹنہ میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ان کی زندگی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ عمر سفر میں گزری لیکن شوق سیاحت باقی ہے، کوئی مسافت ختم ہوئی ہے، کوئی مسافت باقی ہے۔ تو ظاہر ہے ابھی سفر باقی ہے، اور آج بھی عالم خورشید اردو ادب کو کچھ نیا دینے کی کوششوں میں دن رات کوشاں ہیں۔